السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، روبرو کے اس پروگرام میں آپ کے روبرو حاضر ہیں اپنے مہمان شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب کے ساتھ۔ آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ، سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، الحمدللہ آپ نے وقت دیا۔ شیخ، آج جو ہمارا سوال ہے وہ سوال کمیشن کے تعلق سے، کہ آدمی اگر کسی کو روم دلاتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے، اس پر اگر کمیشن لیتا ہے یا دوسرے الفاظ میں جسے دلالی کہتے ہیں، تو اسلام اسے کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیے، دلالی جو آپ نے ذکر کیا، جس کو ہمارے یہاں بروکر بھی کہتے ہیں، تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں واسطے کا کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ کسی کو کچھ خریدنا ہے، کسی کو بیچنا ہے، تو بیچ میں آ کے وہ بیچواتے ہیں، یا ہر ایک کی رسائی ہر جگہ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، تو یہ جو فی نفسی جو کام ہے نا، یہ غلط نہیں ہے۔ تجارت کا معاملہ جو ہے اس میں اصل اباحت ہے، حلت ہے۔ صحیح۔ تو اس میں اگر کسی جائز شرط کے تحت یہ طے ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان اپنی شرطوں پر، اگر کتاب و سنت کے خلاف شرط نہیں ہے تو یہ کام، لیکن وہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف وہ شرط نہ ہو۔ ہاں، تو کتاب و سنت کے موافق ایک رقم طے کر کے، کیونکہ وہ ایک سروس دے رہا ہے، خدمات دے رہا ہے، ظاہر ہے کہ دونوں کا تعلق پیدا کرا، دونوں کو ملا رہا ہے، تو اس کے پیچھے وقت دے رہا ہے، معلومات ہے، تو اپنا جو وہ کام دے رہا ہے، خدمت دے رہا ہے، اس کو چارج کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ دھیان رہے کہ وہ اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ امانت دار ہو۔ صحیح۔ اگر امانت دار نہیں ہوگا تو اس کی کمائی حرام ہے۔ امانت دار کا مطلب یہ ہے کہ اسے روم دلا رہا ہے، اب مجھے روم چاہیے، اب ایک بروکر ملا اور کہا کہ فلاں جگہ روم ہے، اچھا ہے، اب مجھے کیسا چاہیے میں نے اس کو بتا دیا۔ صحیح۔ اب وہ جا کے ایک روم دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے مطالبے کے مطابق ہے، جبکہ وہ ایسا نہیں تھا۔ ہم نے اس میں رہنا شروع کیا تو پتہ چلا اس کی لائٹ کی بل باقی ہے بہت دنوں سے، پتہ چلا اس میں پانی نہیں آ رہا صحیح سے، پتہ چلا اس کا سب چھت ٹپک رہا ہے، دنیا بھر کی پریشانی تھی، اور اس بندے کو پتہ تھا سب۔ صحیح۔ اس بندے کو پتہ تھا، لیکن اس نے ہم کو وہاں لے جا کے پھنسا دیا۔ تو یہ حرام، اس طرح سے چیٹ کر کے کسی کو دھوکہ دے کے جو دلالی کرتے ہیں، یہ حرام ہے، اور افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آج کل کے جو دلال لوگ ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے آج دلالی نا، یہ لفظ ایک گالی بن گیا ہے۔ صحیح۔ لوگ یہ سن کر بھی اچھا تصور نہیں پاتے، اسی لیے میں نے کہا کمیشن لینا، کیونکہ ان لوگوں نے اس کاروبار کو بہت بدنام کر دیا ہے۔ صحیح۔ تو لوگ یہ سن کے پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سچا ہو، وہ فراڈ نہ کر رہا ہو، دھوکہ نہ کر رہا ہو، مطلب دھوکہ دے دے، کسی کو پھنسا دے، پیسہ لے کے بھاگ جائے، یہ سب چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ استحصال نہ کرے کسی کا، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اب ایک آدمی بیچارہ اچانک اس کو کہیں پہ رہنا ہے، روم چاہیے، اس کو مل نہیں رہا ہے، اب اس کو پتہ چلا، کسی سے رابطہ کیا، پتہ چلا کہ یہ مجبور ہے، مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، جہاں اس کی عام چارج جو ہے 1000 2000 جو بھی ہے، اب اس کا 3 گنا زیادہ بڑھا کے بول رہا ہے، تو یہ دلالی نہیں ہے۔ یعنی مخصوص شرائط کے ساتھ، ہاں، مخصوص شرائط اصول کے ساتھ جو ہے لے سکتے ہیں، شرافت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو گنجائش ہے ان سب کا خیال کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنی اس خدمت کی اجرت لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کی رہنمائی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، تو ان روایتوں کو کیا کریں گے؟ آدمی اگر کسی کی مدد کر دے رہا ہے، کسی کی رہنمائی کر دے رہا ہے، تو اجرت لے رہا ہے۔ ہاں، دیکھیے، اگر یہ دونوں میں فرق ہے۔ اگر ایک آدمی نے کبھی کبھار، جیسے آپ کو کوئی روم پتہ ہے، ہم کو روم چاہیے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے رہنمائی کر دیا اور میں نے لے لیا، تو اکا دکا کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ آپ کوئی اور کاروبار کر رہے ہیں، کہیں اور بیزی ہیں، لیکن آپ کے علم میں تھا، آپ نے بتا دیا، ظاہر ہے کہ آپ خود اجرت نہیں لیں گے۔ صحیح۔ آپ اجرت نہیں لیں گے کیونکہ یہ آپ کا کاروبار نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہوتا ہے نا جو اس کو اپنا کاروبار بنا کے رکھا ہے، کیونکہ سب کا ڈاٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہے، اکٹھا کر کے رکھا، اس کا دوسرا کوئی کام نہیں، یا ہے بھی تو چھوٹا موٹا کام ہے۔ صحیح۔ تو اس کا معاملہ الگ ہے نا۔ اب اس سے بھی کہیں گے کہ فری میں کرو، فی سبیل اللہ کرو، تو کیسے کام ملے گا؟ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، ایک آدمی جو دوسرا کام کر رہا ہے، چلو اس نے رہنمائی کر دیا، اور الحمدللہ آج اس ممبئی شہر میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو دلال نہیں ہیں، بروکر نہیں ہیں، لیکن روم کے لیے رہنمائی کر دیتے ہیں، روم مل جاتا ہے آپ کو۔ لیکن وہیں پر دلال لوگ بھی ہیں جن کا وہی کاروبار ہے، سب کچھ ہے، تو اگر ان کا کاروبار ہے تو میرے خیال سے ان کو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، اجر السمسرہ، فقہ سنہ کے اندر بھی تفصیلی بحث ہے اس کے اندر، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر اس میں کئی نام دیے ہیں، امام عطا کا نام دیا ہے،
اور امام ابن سیرین کا نام دیا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے تابعین ہیں یہ کہتے تھے کہ دلالی کی اجرت لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات۔ لیکن شیخ یہاں ایک بات میں کہوں گا، بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ماحول کو ایک دم گندا کر دیا ہے۔ مطلب آدمی روم لینا چاہتا ہے، چھوٹا بڑا جیسا جو بھی کام ہو، بغیر دلالی کے کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب آدمی آسانی کے ساتھ کام کر سکتا ہے، لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے یا سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ پورا دلال کے ساتھ ہی جوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ تو نہیں، یہ غلط بات ہے یہ، کیونکہ یہ اصل ضرورت نہیں ہے۔ نہ مالک مکان کی ضرورت ہے، نہ کرایہ دار کی ضرورت ہے، ان دونوں کو دلال کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے علاقوں میں آدمی آسانی سے لے سکتا ہے، لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا نہیں نہیں، یہ غلط ہے، جب تک دلال کا سہارا نہ لے۔ نہیں، بالکل غلط ہے۔ جہاں ڈائریکٹ کوئی رابطے میں آ رہا ہے تو ان دونوں کا معاملہ طے کر لینا چاہیے، بیچ میں دلال کو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ دلال کو لانے سے دونوں کا سمجھے نقصان ہی ہے۔ صحیح، مالک مکان کا بھی نقصان ہے اور اس کا بھی نقصان ہے۔ تو یہاں کہیں نہ کہیں جو دلالی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ فریب کا معاملہ کرتے ہیں۔ نہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو تباہ کرتے ہیں اور ایسے سے غلط گھر دلا دیتے ہیں کہ آدمی تباہ ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ بلکہ کہیں کہیں پہ دیکھیے ایگریمنٹ ہوتا ہے 1 سال کا، تو اس کو جا کے بتا دیتے ہیں اور پھر وہ ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے اور وہ سامان رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا بتاتے ہیں کہ نہیں ہم صرف 6 مہینے کے لیے دیں گے، اور یہ اپنا بھاگ جاتا ہے۔ جب ایگریمنٹ بنوانا ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ ایک گالی بن گیا ہے، گالی بن گیا۔ صحیح۔ اور کوئی آدمی یہ فخر سے نہیں بتا سکتا کہ میں دلالی کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ صحیح، جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے دلالی کے تعلق سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اگر ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ یہ کام کرے اور شرائط کے ساتھ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں جھوٹ اور فراڈ نہیں ہونا چاہیے، دھوکے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔